الذی خلقک فسواک فعدلک، الذی وہ تمہارا رب ہے، خلقک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فسواک پھر تمہیں اس نے تسویہ دیا ہے، تمہیں برابر کیا ہے، متوازن کیا ہے، متناسب کیا ہے، فعدلک پھر اس نے تمہارے ساتھ عدل کیا ہے۔ اب یہ تین الفاظ جو ہیں یہ بھی بڑے قابل توجہ ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ پیدا کرنے کی فلسفی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم پیدا ہو گئے، لیکن فسواک فعدلک یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ایسے الفاظ ہیں، ان دو لفظوں پر اگر ساری زندگی انسان سوچتے سوچتے گزار دے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس زندگی کی گہرائی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ یہاں پر سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ تجھے پورے کا پورا میں نے متوازن، متناسب اور اعتدال پر خوبصورت پیدا کیا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے جو تجھے پیدا کیا ہے تو تیرے پورے جسم اور تیرے پورے جسمانی اعضاء جہاں خوبصورت تھے، جہاں اچھے لگتے تھے، جہاں رکھنے چاہیے تھے میں نے وہاں رکھے ہیں، جہاں رکھنے چاہیے تھے وہاں رکھے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں رکھے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں جہاں دیکھنے میں خوبصورت لگتی تھی جسم کے اسی حصے پر آنکھیں رکھی ہیں۔ اگر آنکھیں یہاں سے اٹھا کر اللہ ہمارے ماتھے پر رکھ دیتا تو ذرا ایمان سے بتائیے کتنا عجیب انسان لگتا۔ اگر یہ آنکھیں یہاں نہ ہوتی، ماتھے پر ہوتی، اور پھر دوسری ترتیب اس کی اس طرح ہے لیفٹ اور رائٹ، اگر ٹاپ اور باٹم میں ہوتی، اوپر نیچے ہوتی، ایک آنکھ ادھر ہوتی ایک ادھر ہوتی تو تب بھی کیسا انسان ہوتا؟ حیوان لگتا، جانور لگتا، بچے دیکھ کر ڈرنے لگ جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے منہ کو میں نے، تمہاری ناک کو میں نے ایسا رکھا، منہ کو ایسے رکھ دیا، ناک کو ایسے رکھ دیا۔ اگر اس کے برعکس ہو جاتا، ناک تمہاری اس سمت ہو جاتی اور منہ تمہارا اس سمت ہو جاتا تو کتنا بدصورت انسان لگتا۔ تمہارے کان ایک ادھر رکھا ہے ایک ادھر رکھا ہے، اگر اس کے برعکس کر دیتا، ایک کان تمہارے ماتھے پہ لٹکا دیتا، ایک تمہاری پیچھے گردن پہ لٹکا دیتا، تب بھی انسان کتنا بدصورت لگتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ فسواک فعدلک، فرماتا ہے کہ حالانکہ مجھ سے پہلے انسانوں کا کوئی نقشہ تم نے دیکھا نہیں ہوا تھا۔ اگر انسان نے کوئی چیز بنائی ہو نا، یہ بنوانے والا اس کا پہلے انسان نقشہ دیکھتا ہے، نقشے کے بعد انسان چاہتا ہے کہ یار کاش میرا گھر ایسا بن جائے۔ رب فرماتا ہے کہ جو انسان میں نے بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ جیسا اس کو بننا چاہیے تھا اور خوبصورت بنایا ہے، اس سے پہلے تمہارے سامنے کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، وہ میں رب نے ہی بنایا، بغیر نقشے کے بنایا ہے۔ تو پاؤں ہیں، ان کی انگلیاں اور اس کا سارا اللہ نے آگے کو بنایا، پیچھے کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ آپ کو پتہ ہے جو جنات ہوتے ہیں ان کے پاؤں پیچھے کو ہوتے ہیں، انسان کے آگے کو ہوتے ہیں۔ انسان کے قدم اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائے ہیں، ایسے نہیں بنائے۔ فرمایا تو اس لیے کہ اگر تیرے قدم اس طرح ہوتے تو تو ایک لمحہ بھی زمین پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، گر جاتا، فوری طور پر گر جاتا۔ پھر ہمارے ہاتھ ہیں تو یہاں کی انگلیاں اللہ نے آگے رکھی ہیں، ادھر کیوں نہیں رکھی، ادھر کیوں نہیں رکھی، یا ادھر کیوں نہیں رکھی؟ فرمایا کہ اگر تمہاری انگلیاں جہاں ہیں وہاں نہ ہوتی تو زندگی بھر تم کبھی اپنے ہاتھ کے ذریعے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے۔ ہر چیز کا اللہ رب العزت نے ایک خاص مقصد رکھا ہے۔ پھر ہر ترتیب کو اللہ نے جیسے رکھا اسی طرح ہمارا سر اللہ رب العزت نے انسان کی باڈی کے سب سے اوپر رکھا ہے۔ وہ کیوں اوپر رکھا ہے؟ کہ یہ انسان کی سرفرازی کی علامت ہے، سر بلندی کی علامت ہے، انسان کی شان اور شوکت کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے قریبی دوستوں میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑا ہو گیا ہو اور پھر ہم صلح کرنا چاہیں وہ صلح پہ نہ آئیں، جب کوئی بندہ کسی سے بات منوانا چاہے وہ بات نہیں مانتا تو جو آخری حد ہوتی ہے، بالکل آخری حد، لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے سر کا صافہ اتار کر اس کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ ہم اپنے بدن کی قمیض کیوں نہیں اتار کے رکھتے، بنیان کیوں نہیں رکھتے، پاکٹ میں اگر رومال ہے تو وہ کیوں نہیں رکھتے، کوئی اور کپڑا کیوں نہیں رکھتے، یہ سر کی پگڑی ہی کیوں رکھی جاتی ہے؟ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے یہ سینس دیا، یہ شعور دیا ہے کہ یہ سر جو ہے کہ انسان کی عزت، وقار، شہرت اور انسان کی آبرو کی علامت ہے۔ اس سر کا کپڑا اگر کسی دوسرے ناراض انسان کے قدموں میں رکھ دیا جائے تو دیکھنے والا بھی کہتا ہے یار ہونٹے مان جا، ہونٹوں نے سیدھی پگڑی تیرے قدموں سے رکھ دی۔ تو دراصل اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اے بندے، اگر انسان تجھ سے ناراض ہو اور تو صرف سر کا کپڑا اس کے قدموں میں رکھے، تو نے جتنا بھی جرم کیا ہو وہ تجھ سے ناراض ہو، جتنا بھی ہو وہ راضی ہو جاتا ہے، تو ذرا گمان تو کر جب تیرے سر کا کپڑا کسی کے پیروں میں قدموں میں رکھا جائے تو وہ اتنی لاج رکھتا ہے، یہی سر پورے کا پورا جب تو میری بارگاہ میں سجدے میں رکھے گا تب تو مجھ سے مانگے گا تو میں کتنا تجھ سے راضی ہوں۔ تو یہی سجدہ سر اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے اللہ کتنا راضی ہو جاتا ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آتا ہے اور اپنا سر جب سجدے میں رکھ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سجدے میں بندہ زمین پر آ جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اب تو سجدے میں آ گیا ہے، اب تو میری ذات کے اور قریب آ گیا۔ ہم کسی دنیا دار کے پاس جائیں نا اور دنیا دار کے پاس جا کر اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے اس کے ماتھا ٹیکنے لگ جائیں تو دنیا والے ہمیں دیکھ کر ذلیل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو دیکھو وہاں جا کر ناک کی لکیریں بنانا جڑا لفظ استعمال، اس نے ناک کی لکیریں نکلوا دی اسے، یعنی وہاں بندہ بے عزت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی دنیا دار کے پاس جا کر تو اپنی ناک زمین پہ رکھے، وہ تجھے ذلیل کرتے ہیں، تجھے بے عزت کرتے ہیں، تجھے تیری انسلٹ کرتے ہیں، تجھے ڈیگریڈ کرتے ہیں، لیکن یہی تیری ناک جب میری بارگاہ میں آ کر جھکتی ہے اس وقت جب تو گردن جھکا کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے باری تعالیٰ میری عاجزی یہ ہے کہ میں نے اپنی ناک زمین پر رکھ دی ہے، اس وقت میرا رب کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو کہتا ہوں کہ اے میرے فرشتوں اس میرے بندے نے اپنی ناک زمین پر رکھ کر مجھے کہا کہ رب تو سب سے بلند ہے، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ اپنی ناک زمین پر رکھ کر میری بلندی بیان کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کو سب سے زیادہ سر بلند پہچان دوں۔ لیکن ایک کام بڑا ہوتا ہے، اوکے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بہت سارے بندے سوچی پہ گئے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ اس کہہ دیتے سوکھا ہے کسی کرتے کو نہیں، نہ اسی کرنا ہے نہ کوئی ساڈا ارادہ ہے۔ خدا کے لیے سمجھے اس بات کو، یہی تو ایک در ہے جہاں آ کر جھکے تو اللہ عزتیں دیتا ہے، یہی تو ایک ایسا ٹھکانہ ہے کہ جہاں آنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہی تو اللہ کی بارگاہ ہے کہ جہاں بار بار آنے والے کو بار بار عطا کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی منگتا آ جائے نا، پہلے شروع آ جائے سورج نکلنے سے پہلے، پھر دوپہر ڈھلنے کے بعد آ جائے، پھر دن جب تہائی حصہ چلا جائے پھر آ جائے، پھر جب سورج غروب ہو جائے پھر آ جائے، پھر جب عشاء کا وقت ہو تو پھر وہ آ جائے، پہلی نکالے کہ نوبت ہی نہیں آنی، پہلی نکالے نوبت ہی نہیں آنی۔ ایک تو دوسری بار آئے گا کہ وہ اندروں کوئی نہ کوئی چیز ہوتے سیر سے آئی ہونی ہے، تو تماشا پڑیا کہ میں ہی نظر آیا بار بار آئے۔ لیکن فار ایگزامپل کوئی منگتا کسی کے دروازے پہ صبح بھی آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے 5 مرتبہ آئے، تو کیا ہمارا ضمیر ہماری برداشت ہمارا حوصلہ سے قبول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہمارا مزاج ہے، وہ ہمارے گھر ہے، وہ ہمارے در ہے۔ لیکن قربان جائیں یہ اللہ کا در ایسا در ہے کہ جس در پہ نمازی فجر پہ آئے، ظہر پہ آئے، عصر پہ آئے، مغرب پہ آئے، عشاء پہ بھی آئے، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں زندگی کے اندر دنیا بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کر اپنی اپنی چیزیں مانگتی ہے، میرا بندہ صبح بھی منگتا بن کے آیا، پھر بھی آیا، پھر آیا، مغرب آیا، عشاء بھی آیا، 5 مرتبہ میرے در پہ آیا ہے۔ ذرا آپ بتاؤ تو صحیح کہ دنیا دار کے دروازے پہ کوئی منگتا بار بار آئے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ بار بار آئی ہے تو چلو اس کو کچھ دے ہی دیتے ہیں نہیں تو ذلیل کرتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا دار کے پاس کوئی بار بار آئے تو وہ خالی لوٹانا پسند نہیں کرتا، تو جو احکم الحاکمین جو بادشاہوں کے بادشاہ کے در پہ بار بار آ رہا ہے اس کو میں کیسے واپس لوٹا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ مرادوں کے ذریعے اس کی چوری کو بھر دیتا ہے۔ لیکن کوئی آنے والا تو بس یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے تجھے کرتا ہے بے نیاز۔ یعنی تو دنیا داروں کے آگے جا کر اپنی حاجت بیان کرتا ہے، مجھے یہ مسئلہ میری مدد کرو، میری یہ پریشانی اس کو حل کرو، فلاں بندے کے پاس میری سفارش کرو، فرمایا ادھر جا کر کرتے ہو جو خود رب کے محتاج ہیں، ادھر کیوں نہیں آتے جو ساری طاقتوں ساری قوتوں کا مالک ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ اگر ایک سجدہ اس در میں تو کرنے کا عادی ہو جائے تو باقی دنیا داروں کے بہت سارے در سے اللہ تعالیٰ تجھے جھکنے سے بچا لے گا۔